السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، وقال تبارك وتعالى في عظمة حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد۔ برادران اسلام، آج کا یہ جمعہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جس کو ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی وداعی جمعہ۔ آئندہ جمعہ جب آئے گا تو ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ تو عزیزو، ایک بڑا حصہ ماہ رمضان مبارک کا بیت چکا ہے، اب جو ایام باقی ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، تو اس حوالے سے دو کام ہم کو اہم ترین جو انجام دینے ہیں، اس میں پہلا کام تو یہ ہے کہ جو دن بیت چکے ہیں اس کے بارے میں ہم کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا کام، جو دن بچے ہوئے ہیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ایام بیت چکے ہیں، جیسے میں نے کہا، وہ زیادہ ہے۔ ماہ رمضان مبارک جب تشریف لائے تو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں اور بہت ساری خیر اور بھلائی لے کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سال موقع عنایت فرمایا، ماہ رمضان ہم کو نصیب ہوا، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو حقیقی محروم ہے وہی اس ماہ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہے گا، ورنہ ہر ایک کے لیے اس میں حصہ ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ جو وقت بیت چکا اس کے بارے میں انسان یہی کر سکتا ہے کہ اس کا محاسبہ کر سکتا ہے، اس کا حساب کتاب کر سکتا ہے کہ اس نے کس حد تک اس وقت کو صحیح طور پہ گزارا جیسا کہ اس کو گزارنا چاہیے تھا۔ تو ماہ رمضان مبارک ہمارے لیے اعمال کے حوالے سے روزے لے کر آیا، نماز تراویح لے کر آیا، قرآن مجید سے ہمارے تعلق کی مضبوطی لے کر آیا، انفاق فی سبیل اللہ کی تاکید اور فضیلت لے کر آیا، لوگوں کے ساتھ مواصلات اور ہمدردی کس طرح ہم کو کرنا چاہیے یہ ہم کو سکھلا گیا۔ جنہوں نے یہ سارے کام جو اس مہینے کے خاص تھے انجام دیے، خوشخبری ہے ان کے لیے، اور جنہوں نے کوتاہیاں کی، اس میں غفلت برتی، ان کے لیے افسوس کا مقام ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ ماہ رمضان مبارک کے جو کام ہم کو انجام دینے تھے اس میں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خیر اور بھلائیاں رکھی تھیں۔ روزے ہم سے رکھوائے گئے تاکہ اس سے تقوی ہم کو حاصل ہو، تراویح ہم سے پڑھائی گئی
تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے عادی بنیں۔ انفاق فی سبیل اللہ ہم سے کروایا گیا تاکہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ضرورت مند بندوں کی اس سے امداد ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں جو اس ماہ مبارک میں ہم کو انجام دینے تھے، جنہوں نے دیے ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جو اس سے محروم رہے وہ نرے محروم ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر آپ نے قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تشریف فرما ہو گئے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات دیکھی جو اس سے قبل نہیں دیکھی، یعنی آپ ممبر پاک پر قدم رکھتے ہوئے ہر سیڑھی پر آمین آمین فرمائے جا رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے کہ ہاں، جب میں مسجد میں آیا تو جبرائیل آئے تھے، اور جب میں ممبر کے قریب پہنچا تو انہوں نے 3 دعائیں کی۔ پہلی سیڑھی پر جب میں قدم رکھ رہا تھا انہوں نے دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو آپ غور کیجئے کہ دعا کرنے والے جبریل امین، آمین کہنے والے سید المرسلین، تو کیسی دعا، اور کس نے آمین کہی، اور اس دعا کی قبولیت کا کیا معاملہ ہوگا۔ آپ ہم سب اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی دعا پر آمین کہنے کی قبولیت کا کیا معاملہ ہے۔ کہ عزیزو، ہمارے موضوع کے حوالے سے جو اس حدیث شریف میں بات ہے وہ کیا ہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ تو کس کی بخشش ہوگی؟ اس کی جو رمضان شریف کے روزوں کو پیٹ دکھائے، اس کی بخشش ہوگی جو تراویح سے بھاگے، اس کی بخشش ہوگی جو توبہ ہی نہ کرے، اس کی بخشش ہوگی جو رجوع اللہ ہی نہ ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے تھے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، شیاطین کو قید کر دیا گیا۔ یہ سارے کچھ انتظامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے کیے گئے، ان پر رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، مغفرتوں کے ان کے لیے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس مہینے کی قدر نہ کرے اور اس کو ایسے ہی ضائع کر دے تو کتنا بڑا وہ محروم ہوگا۔ اس لیے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے لیے جو جبرائیل نے بدعا کی تھی کہ وہ ہلاک ہو جائے، حضور نے آمین فرمایا، ورنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین ہے۔ تو عزیزو، جاننا چاہیے کہ ہم کو جو وقت گزر گیا اس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور اس میں جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی اور یقیناً ہوئی، ہر ایک سے ہوتی ہے اپنے اپنے مرتبے میں، تو اس ضمن میں ہم کو توبہ کرنا چاہیے۔ یہ جو باقی ایام ہیں، بلکہ آخری جو عشرہ تھا رمضان شریف کا جس میں سے اکثر دن گزر گئے، وہ توبہ کرنے کے دن تھے۔ اب 2-3 دن رہ گئے، زیادہ سے زیادہ 3 دن ہوں گے۔ یہ بھی غنیمت ہے، بلکہ ایک لمحہ رمضان شریف کا جو ہم کو نصیب ہونے جا رہا ہے وہ غنیمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ آئندہ رمضان آنے تک ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، ہم میں کون رہے گا، کون نہیں رہے گا، کون صحت مند رہے گا، کون بیمار ہو جائے گا، کس کے ساتھ آئندہ سال رمضان آنے تک کیا حالات گزرنے والے ہیں۔ رمضان تو بہت دور کی بات ہے، ایک لمحے کے بعد کی انسان کو خبر نہیں ہے۔ تو عزیزو، ہم کو کیا کرنا ہے، ہم سے جو کوتاہیاں رمضان شریف کے حوالے سے ہوئی ہیں اس سلسلے میں ہم کو توبہ کرنی ہے۔ اور توبہ کی کتنی تاکید قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں آئی ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے توبوا الی اللہ جمیعا،
کیا فرما رہے ہیں؟ توبو الی اللہ جمیعا، تم سب اس کی طرف توبہ کرو۔ ایھا المؤمنون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بندہ توبہ کر کے کامیاب ہوتا ہے، لیکن توبہ ہے کیا؟ توبہ صرف زبان سے کچھ الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، یا اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر تھپڑ مار لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ توبہ پشیمانی کا نام، شرمندگی کا نام، افسوس کرنے کا نام، کہ بندہ اپنے کسی غلطی کا اعتراف کرے اور اس پر اس کو افسوس ہو، جو گناہ، جو نافرمانی، جو حکم عدولی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے سرزد ہو گئی ہے، اس سلسلے میں اس کو افسوس ہو، اور پھر وہ عہد و پیمان کرے کہ آئندہ اس قسم کا کوئی کام وہ نہیں کرے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو علم ہو کہ اس نے جو کام کیا غلط ہے، اس نے جو نہیں کرنا تھا وہ کیا ہے، جو اللہ اس کے رسول کے نزدیک ناپسند یہ تھا وہ کام اس سے سرزد ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے۔ اس واسطے علم حاصل کرنے کی ہمارے دل میں تاکید ہے کہ بندہ جانے کیا کام ہے جو اس کو کرنے ہیں، کیا کام ہے جس سے اس کو بچنا ہے، کیا کام ہے جو اس کے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، کیا کام ہے جو اس کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ جب تک اس کا علم اس کو حاصل نہیں ہوگا، نہ اس پر عمل کر سکے گا، نہ ہی وہ کام جو کرنے تھے اس نے چھوڑے ہیں، یا جو نہیں کرنے تھے وہ کر دیے ہیں، اس کو افسوس ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ پہلے علم حاصل کرے، پھر اپنے رب کے حضور میں ہمیشہ توبہ کرتا رہے، اور خاص طور پہ ایسے جو مواقع ہوتے ہیں، ماہ رمضان تو ماہ رمضان ہے، اس کی شان سب سے اعلیٰ ہے تمام مہینوں میں۔ اس کے علاوہ جو مختلف موقع ہوتے ہیں، شب برات ہے، شب معراج ہے، یا اور کوئی ایسا لمحہ ہے جس میں انسان کا دل نرم ہو گیا ہے، یا کوئی مصیبت اور پریشانی اس پر آن پڑی ہے، ایسے وقت میں بندہ جب اپنے رب کے حضور میں دعا کرتا ہے تو وہ مقبول اوقات ہوتے ہیں، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اس کو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک وہ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا، انہ کان غفارا، وہ تو ہے ہی مغفرت فرمانے والا، غفار ہے، غفور ہے۔ تو عزیزو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پہلے اعمال کا محاسبہ کریں۔ رمضان شریف کے حوالے سے آپ لے لیں، اور روزوں کے حوالے سے آپ غور کیجئے کہ روزوں کی ایک ظاہری صورت تھی، بھوک پیاس برداشت کرنا اور اپنے آپ کو نفسانی خواہش جماع سے باز رکھنا، یہ ایک ظاہری صورت تھی۔ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ سارا مہینہ جتنے دن گزرے اس کے روزے رکھ لیے، ساتھ ساتھ اس میں کیا خالی بھوکے پیاسے رکھوانا اللہ تعالیٰ کا منشا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ گناہوں کی عادت چھڑانا، نافرمانیوں کی عادت چھڑانا، یہ روزے کے ذریعے مقصود تھا۔ کیونکہ روزہ رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے جو بیان کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو چھوٹی سی چھوٹی نیکی پر عمل پیرا ہو اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوڑ دے۔ جب تک یہ صفت بندے میں پیدا نہیں ہوگی، تقوی کی صفت اس میں نہیں آ سکتی۔ تو متقی بنانا مقصود تھا۔ تو روزہ کیوں رکھوایا گیا؟ روزے میں آپ کو کھانا چھڑوایا گیا، پانی چھڑوایا گیا، اور آپ کے لیے جو بیوی سے تعلق جائز تھا کسی بھی وقت، وہ حالت روزہ میں چھڑوا دیا گیا، آپ سے آپ کو روک دیا گیا۔ تو جب یہ ضروریات سے آپ کو روکا گیا ہے، بنیادی طور پہ انسان کی ضرورت ہے کھانا پینا اور جماع، ان سے جب روکا گیا ہے تو اس لیے تاکہ ہم خواہشات سے اپنے آپ کو روک سکیں، نامرضیات الہیہ سے اپنے آپ کو روکنے کے عادی اور پابند بنیں۔ اگر روزے کے ذریعے یہ چیز ہم کو حاصل ہوئی ہے جس کا محاسبہ صرف ہم خود ہی کر سکتے ہیں کہ کس حد تک ہم نے روزے سے یہ اثر قبول کیا ہے، کس حد تک ہم میں تقویٰ پیدا ہوا ہے، کس حد تک ہم گناہوں کی عادت چھوڑے ہیں، کس حد تک ہم نافرمانیوں سے باز رہے ہیں، اور کتنا اپنے نفس کو قابو کر سکتے ہیں اس حوالے سے۔ تو اسی وقت صحیح معنوں میں ہم نے روزے کا فائدہ اٹھایا۔ ثواب تو مل جائے گا، لیکن صرف ثواب ہی کے لیے ہر کام نہیں کیا جاتا۔ ثواب بھی جو ملتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر آپ نے عمل کیا ہے، یا کسی اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کام سے آپ رکے ہیں، لیکن ہر ایک عمل کا ایک اثر ہے جو قلب پر پڑتا ہے۔ تو روزے کا اثر یہ پڑے کہ قلب میں تقویٰ پیدا ہو، نامرضیات الہیہ سے بچنے کی آپ عادی ہو جائیں،
اللہ تعالیٰ جن باتوں سے خوش ہوتا ہے ان کاموں کو کرنے کے آپ ہم عادی ہو جائیں، اس لیے ہم کو روزہ رکھوایا گیا۔ تراویح ہم نے پڑھی جو خاص عبادت ہے، رمضان ہی کے ساتھ خاص ہے، تو اس میں اب 20 رکعت تراویح ادا کیے۔ اب کئی تو سارا جو مہینہ گزرا اس میں 20 رکعت کیے ہوں گے، کئی اس میں کم زیادہ بھی کر دیے ہوں گے، کئی بہت زیادہ بھی کیے ہوں گے کہ قرآن مجید کی بہت زیادہ سماعت کے ساتھ جہاں بھی ان کو موقع ملا انہوں نے تراویح کا اہتمام کیا ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیتے ہیں۔ تو یہ کیوں آپ کو پڑھائی گئی تراویح؟ تاکہ آپ عبادت کے عادی ہو جائیں۔ عام دنوں کی جو عبادت ہے اس کے علاوہ بھی آپ تہجد پڑھنے کی کوشش کریں، نوافل کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ صبر اور نماز دو ایسے مومن کے ہتھیار ہیں کہ جو ہر وقت اس کی زندگی میں ہر قدم پہ اس کو کام آتے ہیں، شیطان سے بچاتے ہیں، نفس سے بچاتے ہیں، وسوسوں سے بچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے کہ جو اپنے ہر معاملات میں صبر سے کام کرتا ہے اور رجوع اللہ ہوتا ہے۔ اب نماز کا خاص طور پہ ذکر کیوں آیا کہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ تو عزیزو، ہم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم یہ آخری جو دن ہے اس میں کیا کریں؟ توبہ کریں کثرت سے اپنے رب کے حضور میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جتنی خوشی توبہ کرنے والے کی توبہ سے ہوتی ہے کسی اور بات سے نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا بندہ اس کی طرف لوٹ آتا ہے توبہ کے ذریعے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسی خوشی بندے کے توبہ کرنے سے ہوتی ہے، مثال سے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سمجھائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندے کے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو جو خوشی ہوتی ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک شخص اپنا ساز و سامان لے کر سفر پر نکلا۔ تو قدیم زمانے میں سفر پر جب جاتے تھے اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ یا جانوروں پہ سفر کیا جاتا تھا، اس زمانے میں یہ سب تیز رفتار سواریاں نہیں تھیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ سفر پر نکلا اور بیچ راستے میں تپتی ہوئی ریگستانی سرزمین پر وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ یعنی سواری غائب تھی، جس پر اس کے کھانے کا سامان تھا، اس کا پانی تھا اور اس کی تمام سفر کی ضروریات تھی۔ تو وہ شخص پریشان ہو گیا اور وہ سامان کو اپنے تلاش کرنے لگا، لیکن کہاں تک جا کر، کتنی دور تک جا کر تلاش کر سکتا ہے؟ ریگستان ہے، جنگل ہے، اور سواری جو ہے اس سے چھوٹ گئی ہے تو اور دور تو جا کر تلاش نہیں کر سکتا۔ پوری محنت کے بعد جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کی سواری نہیں ملے گی جس پر اس کا کھانا پانی تھا، اور اس کی منزل یا جہاں سے وہ نکلا ہے اس کا گھر اتنا دور ہے کہ وہ واپس پہنچ بھی نہیں سکتا، تو اپنی موت کا یقین کر کے کہ بس اب اسی حال میں مجھے مر جانا ہے، ایک مقام پر بیٹھ جاتا ہے، اور تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اپنے سامنے وہ اپنی سواری کو پاتا ہے، یعنی اس کی سواری واپس اس کو مل جاتی ہے۔ تو ویسے شخص کو جو موت کا یقین کر چکا ہے، سواری کو دیکھ کر جیسے مسرت ہوتی ہے، تو وہ شخص اپنے جذبات کا اللہ تعالیٰ کے حضور میں شکر گزاری کا اس طرح اظہار کرتا ہے، کہتا ہے کہ مولا کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا آقا ہوں۔ الفاظ الٹ دیتا ہے خوشی میں، زبان پلٹ جاتی ہے، جبکہ کہنا کیا چاہیے؟ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا آقا ہے۔ تو وہ خوشی میں کیا کہہ دیتا ہے کہ میں تیرا آقا ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ تو اتنی زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ سرکار فرماتے ہیں توبہ کرنے والے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ کو ایسی خوشی ہوتی ہے، بندہ جب تائب ہو جاتا ہے۔ تو عزیزو، توبہ مومن کی زندگی کا حصہ ہے۔ روزانہ ہم کو اپنے اعمال کے بارے میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے حوالے سے، اللہ کے بندوں کے حقوق کے حوالے سے روزانہ محاسبہ کر کے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جو عبادات یا جو ذمہ داریاں ان پر عائد کی تھیں اس کو پورا کیا ہوگا، لیکن زندگیوں میں اللہ کے بندوں کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ کوتاہیاں یا حق تلفیاں کی ہوں گی۔
یاد رکھو اس سے بھی ہم کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں توبہ صرف اللہ تعالیٰ سے کر لینا کافی نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کے حقوق اگر ہم نے تلف کیے ہیں اور توبہ ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پہلے جن کے حق ہم نے تلف کیے ہیں ان کے حقوق اگر لوٹا سکتے ہیں تو لوٹانا چاہیے، اگر نہیں لوٹا سکتے تو ان سے معذرت خواہی کرنا چاہیے، اور لوٹا بھی رہے تب بھی معذرت خواہی کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس لوٹا دیے اور سمجھے کہ ہم نے کام کر دیا، نہیں، ہم کو افسوس کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی۔ مثلا ماں باپ کے حقوق، کئی ایسے بندے ہیں اللہ کے جو تلف کرتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، کئی شوہر ایسے اپنے بیویوں کے حق تلفیاں کرتے ہیں، کئی بیویاں ایسی اپنے شوہروں کو ستاتی ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتی ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ حق تلفیاں کرتا ہے۔ معاملات میں کئی لوگ ہیں جھوٹ، دھوکے بازی، بددیانتی، بے ایمانی، ظلم کے مرتکب ہیں۔ تو یہ سب جو حقوق العباد کے بارے میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کی توبہ کیا ہے؟ جن کے ساتھ یہ بدسلوکیاں ہوئی ہیں، حق تلفیاں ہوئی ہیں، ان کے حقوق لوٹائے جائیں، ان سے معذرت خواہی کی جائے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے بھی معذرت خواہی کی جائے، اپنے رب کے حضور میں بھی توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو باقی دن ہے ماہ رمضان کے، یہ بڑے قیمتی ہیں، یہ بڑے اہم ہیں۔ ہم میں ہر ایک کو اپنا محاسبہ کر کے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو خاص طور پہ کہوں گا کہ وہ اپنا محاسبہ کریں کہ ماہ رمضان میں کیا کوتاہیاں ان سے ہوئی ہے، اور زندگی میں دیگر موقعوں پر بھی کیا کوتاہیاں ہوئی ہے، اس کو بخشوانے کا بہترین موقع ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ جو اپنے والدین کے نافرمان ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو نمازوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے ان سے کوتاہیاں ہوئی، کتنے ایسے ہیں جو اپنے جوانی کے جوش میں لوگوں کو تکالیف دی ہیں، ستائے ہیں، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے دوسروں کی ماں اور بہنوں کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا ہے نوجوانوں میں، کتنے ایسے ہیں جو بے ایمانی بددیانتی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ خاص طور پر نوجوانوں کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نوجوان جو ہمارے امت کے ہیں یہی ہمارے دین کا مستقبل ہے، یہی آگے چل کر کے ہماری جگہ لینے والے ہیں، یہی ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ہمارے تمام امت کی باغ ڈور آنے والی ہے۔ تو اگر ان کے اندر دینداری نہ ہوگی، ان کے اندر کردار نہ ہوگا، ان کے اندر اگر جو ہے جذبہ دین کا نہیں ہوگا تو آپ غور کیجئے کہ کیا حالات ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ یہ جو باقی دن ہے اس کے ایک لمحے کو ہم کو غنیمت سمجھنا ہے، توبہ کرنا ہے اور اس کی قدردانی کرنا ہے۔ اور قدردانی کیا ہے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تلاوت کریں۔ قرآن مجید کے حوالے سے ایک اہم بات کہوں گا کہ قرآن مجید سے اس ماہ میں ہمارا تعلق مضبوط کروایا گیا۔ تراویح میں کیا کرتے تھے؟ قرآن سنتے تھے، حفاظ پڑھتے تھے، ہم سنتے تھے، اور پھر تلاوت کی فضیلتیں جو بیان ہوئی اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، اور باقی جو دن ہیں اس میں بھی پڑھنا چاہیے۔ اور رمضان شریف کے بعد بھی قرآن مجید ہم کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور صرف پڑھتے ہی نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کے معنی و مطالب کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، قرآن مجید کے حقوق کو ہم کو ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تو کام ہے جو باقی اب جو دن ہے اس کے حوالے سے۔ اب ایک موقع آئے گا کہ رمضان شریف ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم سے رخصت ہو جائیں گے، تو ماہ رمضان کے اختتام پر مسلمان عید مناتے ہیں۔ تو اس موقع پر دو اہم کام ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں۔ ایک کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہے، اور دوسرے کا تعلق جو ہے اللہ کے بندوں کی خدمت سے۔ عید کے دن کیا کرنا ہے؟ عید کے دن ہم کو صدقہ فطر دینا ہے اور نماز عید ادا کرنا ہے۔ نماز عید بعد میں ہے، صدقہ فطر پہلے ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کہی سو بھی جانتے ہیں۔ میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہ رہا ہوں۔ نماز عید کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ اللہ کے غریب جو بندے ہمارے بھائی ہیں ان کی امداد ہے، چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح مگر ہے تو وہی۔ صدقہ فطر کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے غریب بھائی کی عید کے دن مدد کرنا، یہ مقصود ہے صدقہ فطر۔ اب اگر کوئی آج کی تاریخ میں بھی کر دے تو فقہی اعتبار سے اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت، بہترین وقت، افضل وقت
اور صدقہ فطر کے وجوب کا جو وقت ہے وہ ہے عید کے دن سورج طلوع ہونے کے بعد۔ کب ہے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ پہلے کوئی کر دے تو بھی ادا ہو جائے گا، نہیں کر سکا عید کے بعد بھی کرے تو ادا ہو جائے گا، اگر نہیں کر رہا ہے اور اس پر واجب تھا تو عمر بھر اس پر باقی رہے گا۔ یہ حکم ہے صدقہ فطر، عمر بھر، 10 سال کا نہیں دیا ہے 10 سال کا باقی ہے اس پر۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ صدقہ فطر پہلے واجب کیا جا رہا ہے، اس کے بعد نماز عید پڑھی جا رہی ہے۔ تو آپ غور کیجئے، صدقہ فطر کیا ہے؟ غریب مسلمان کی مدد، وہ پہلے، اللہ کی عبادت نماز وہ بعد میں۔ اس کی اہمیت کو سمجھ لیں اور زندگی میں بس ہمیشہ یہی ترتیب رکھیں کہ جہاں ایک طرف ہم کو اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اس کی اہمیت ہے ہمارے پاس، تو ٹھیک ویسی اہمیت اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملات میں بھی ہونی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو بڑے نمازی ہیں، بڑے روزے دار ہیں، بڑے عمرے کرتے ہیں، بڑے حج کرتے ہیں اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں جو انجام دیتے ہیں، لیکن جب بات اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلقات کی آتی ہے تو فیل، ان کے ساتھ سلوک کی آتی ہے تو فیل، ان کے ساتھ ہمدردی کی آتی ہے تو فیل، جبکہ ہمارے دین میں اللہ کے بندوں کی خدمت کو عبادت میں شمار کر دیا گیا۔ قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت کئی مرتبہ آپ نے سن رکھی ہوگی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جگہ جگہ آیا ہے قرآن، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کیا ہے؟ سب مسلمان اللہ کی عبادت۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مال خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ جیسے نماز عبادت ہے ویسے ہی زکوٰۃ عبادت ہے۔ تو نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر بولے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گئے۔ زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے؟ جیب کا پیسہ کسی غریب کو جاتا ہے مگر عبادت۔ تو اتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں۔ جب منکرین زکوٰۃ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیے، کہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زیارت سب کرتے، پیسے نہیں مانگنا ہمارے سے، پیسے نہیں دیتے ہم۔ تو اس پر جو ہے مسئلہ جب یہ پیش آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا، اپنے ساتھی صحابہ کو پوچھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی خاموش بیٹھ جاؤ، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، چھوڑ دو ان کے حال پہ۔ کسی نے کچھ مشورہ دیا، سب کی بات سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق فرمائے کہ میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ مسلمانوں سے جہاد کریں گے؟ کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، ان سے جہاد کریں گے؟ تو آپ فرمائے کہ اے عمر، میں نماز کو اور زکوٰۃ کو الگ الگ شمار نہیں کرتا۔ کوئی اگر نماز پڑھ رہا ہے لیکن زکوٰۃ کا منکر ہے تو میں جیسے نماز کا چھوڑنے والا گناہگار اور کافر اس کو سمجھتا ہوں، ویسے ہی زکوٰۃ کا انکار کرنے والے کو بھی سمجھتا ہوں فرمایا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے ہمارے دین میں جتنی نماز جیسی عبادت کو اہمیت دی گئی ہے، مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے جو زکوٰۃ ہے اس کو بھی اتنی اہمیت دی گئی۔ تو مختصر یہ عزیزو کہ صدقہ فطر جو ادا کرنا ہے اس کے مسائل ہم کو معلوم کرنا چاہیے کہ کیا کیا ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کو ادا کرنا ہے، کیونکہ اس کے لیے مسلمان ہونا یہ ایک ہی شرط رکھی گئی اور قرض نہ ہو اس کے اور آزاد ہو۔ اب آزاد وزاد کا تو چکر آج کل ہے ہی نہیں، پہلے زمانے میں غلامات تھے، اس واسطے آزاد ہونا بلکہ ایک شرط رکھے، مسلمان ہو اور اپنی ذاتی ضروریات کے علاوہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہو جس سے وہ صدقہ فطر دے سکتا ہے تو بس دے دے، اس پر کوئی خرچ نہ ہو۔ تو اکثر لوگ اس زمرے میں آ جاتے ہیں۔ تو اب صدقہ فطر کے بارے میں جاننا چاہیے کہ 4 چیزوں کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے صدقہ فطر کے حوالے سے۔ کھجور ہے، منقع یعنی بڑے انگور کو جب سکھاتے ہیں تو اس کی جو کشمش بنتی ہے اس کو منقع بولتے ہیں، اور چھوٹے انگور کو جب سکھائے تو اس کو کشمش بولتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں کھجور، منقع، جو، گندم، یہ 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے، اور اس سلسلے میں حکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اناج کی قسم سے یعنی گندم اور جو بطور صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو وہ آدھا صاع دے۔ صاع ایک قسم کا ویٹ ہے، اس زمانے میں ایک وزن تھا، اس کو جیسے ہمارے پاس کلو گرام، لیٹر یہ نام دیے گئے نا، اس زمانے صاع کہتے تھے اس کو، تو آدھا صاع دے۔
اور اگر کوئی کھجور اور منقع دینا چاہتا ہے تو وہ 1 صاع دے۔ تو اب علماء نے اس کی تحقیق کر کے آج کے زمانے میں اس کا ویٹ کیا ہوتا ہے اس کو بیان کر دیا۔ تو اگر کوئی صاحب اللہ ان کو نوازا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے، توفیق ہوئی اور میں کھجور یا منقع کے برابر جو ہے میں صدقہ فطر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں تو اس کا ویٹ جو زیادہ ہے اور جو اور گندم وغیرہ کا ویٹ کم ہے، تو اس کے لیے 2.5 کلو کی مقدار کھجور اور منقع کے واسطے مقرر کی گئی۔ اگر کوئی کھجور یا منقع کا صدقہ فطر دینا چاہ رہا ہے تو وہ کیا کرے، 2.5 کلو کی مقدار، یا اس کی قیمت بھی کسی کو دے سکتا ہے۔ 2.5 کلو کھجور کا کیا ریٹ ہے مارکیٹ میں معلوم کرے، اپنی طرف سے صدقہ فطر، اور ایسے ہی اپنے بچوں کی، چھوٹے بچوں کی طرف سے، نابالغ بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا باپ پر واجب ہے، ماں پر نہیں۔ اور عورتوں کا صدقہ فطر وہ خود دے لیں، اگر نہیں دے سکتی ہیں تو پھر ان کا شوہر، ان کا باپ وغیرہ اگر ان کی طرف سے دے دے تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن صدقہ فطر ہر ایک کا، زکوٰۃ بھی ایسی ہے، جس کا پیسہ اس کی زکوٰۃ، بیوی کا سونا ہے بیوی زکوٰۃ دے لینا، شوہر کے پاس پیسے ہے، کاروبار کا مال ہے، انہوں اپنی زکوٰۃ دے لینا۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کی زکوٰۃ مرد ادا کرتے، کیوں؟ اس واسطے کہ عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم کما رہے ہیں، کیا ہمارے پاس پیسے ہے کیا دینے کو؟ تو اتنی بات سمجھے نہیں کہ زکوٰۃ کس پہ واجب ہو رہی، جن کے پاس ایک مقررہ مقدار مال کی ہے، کس میں سے دینا ہے، علیحدہ دے کے وہ پورا توپا بچانے کا نہیں ہے، اس میں سے دینا ہے۔ جو ہے نا ان کے پاس سونے کے پوٹلیاں، ہارا، زیور، مرنا بہت خوش ہو جاتے، اپنی جان چھوٹ رہی بلکہ، لیکن اب مرد یہ سوچتے کہ اگر اس سے دلا دیے جو کم ہوا اس سے ڈبل وصول کر لیتی اپنے سے، اس واسطے فوری کیا کرو، زکوٰۃ ادا کر کے اس کو وہیں روک کے رکھو تاکہ مزید اس کو دلانے کی آفت سے اپن بچ جائے۔ تو خیر ایسا بھی چلتا سسٹم، ایڈجسٹمنٹ ہے یہ بھی۔ تو مختصر یہ کہ بتانا چاہ رہا ہوں شریعت کا حکم کیا ہے مال کے خرچ کرنے میں۔ جس کے پاس مال ہے اور وہ مال اگر شریعت میں مقررہ نصاب جسے کہتے ہیں وہ مقدار تک پہنچتا ہے تو اپنی زکوٰۃ ادا کر لے، سمپل سسٹم، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، کوئی دوسرے پہ ذمہ داری نہیں ہے اس کے بعد۔ البتہ یہ جو صدقہ فطر ہے اس میں تھوڑا سا وسعت رکھی گئی ہے، وہ یہ کہ باپ کا کام ہے کہ نابالغ بچوں کی طرف سے ادا کرے، بالغ بچے خود ادا کریں۔ کیسے ادا کرنا میں بولے تو بچے جب بالغ ہونا شروع ہوتے ہیں ان میں شعور پیدا کرنا کہ دیکھو بیٹے شرعی یہ ذمہ داریاں تمہارے پر آتی ہیں، سال میں ایک مرتبہ اگر تمہارے پاس اپنا اتنا مال نہیں ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے تو تم پہ زکوٰۃ نہیں ہے، صدقہ فطر ہے، تم کو جو پاکٹ منی ملتی یا کچھ بھی تم کماتے یا تم کو کہیں سے کچھ ملا تھوڑے تھوڑے جمع کر کے رکھو، 1 سال کے بعد تمہارے کو 300 روپے خرچ کرنا ہے خالی۔ مثال کے طور پہ کھجور کا اگر جو ہے کھجور کی قیمت 2.5 کلو کی 300 روپے ہوتی ہے تو 1 سال پہلے سے اگر ترغیب دلائے تو بچہ 300 روپے جمع نہیں کر سکتا، بالغ ہوگا سب ایسے بھی کر ہی لیتا، اور اس میں یہ کچھ کمانے کا شعور پیدا ہوتا ہے کہ 300 روپے دینا ہے تو پھر کہاں سے کروں میں، اس کو بھی جستجو کرتا۔ تو بہرحال ایسا شعور پیدا کرنا خرچ کرنے کا، دینے دلانے کا، دینی کاموں کا بچوں کے اندر، تو یہ جاننا چاہیے کہ 2.5 کلو تو کھجور اور منقع کی مقدار ہے، اور آپ کے گیہوں، جو یا اناج کی کوئی قسم ہے، جوار ہے، چاول ہے، اس کی مقدار ہے جامع نظامیہ کے فتوے کے مطابق 1.25 کلو۔ 1.25 کلو اگر کوئی ادا کر دے، کسی غریب کو دے دے یا اس کی رقم دے دے، گیہوں کی صورت میں یا چاول کی صورت میں اناج دے یا اس کی قیمت دے، دونوں صورتوں میں بھی اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اور آج کی تاریخ میں بھی چاہے تو کوئی ادا کر سکتا، افضل وقت میں نے بتا دیا، نہیں ادا کیا ہے تو اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، عید گزر جائے، 2 دن گزر جائے، 10 دن گزر جائے، اس کو ادا کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا کرتے ہیں رمضان کے ختم پہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، تو عید کی نماز کے حوالے سے بھی اس کے جو آداب ہیں عید کے دن کے جو اہتمام کرنا ہے وہ سارے سیکھنا چاہیے مسلمان کو۔ اب وہ سب تفصیل بیان کرنے کا تو وقت نہیں ہے، صرف نماز عید کا طریقہ مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نماز عید کا طریقہ کیا ہے؟ نماز عید 2 رکعت واجب کی نیت سے پڑھی جاتی ہے، اور اس کے اندر 6 تکبیرات اضافہ ہیں، زیادہ ہیں عام 2 رکعت نمازوں سے، اور وہ اس طرح کہ پہلی رکعت میں 3 تکبیرات ہے، دوسری رکعت میں 3 تکبیرات ہے۔ تو نماز عید پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت واجب نماز جو بھی عید کی، عید الفطر کی پڑھ لیں تو عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی پڑھ لیں تو عید الاضحیٰ کی۔ اللہ واسطے پڑھتا ہوں جو بھی اردو میں آپ نیت کرتے وہ تو زبان سے بولتے، ضروری نہیں ہے، پڑھ لیے تو مستحب ہے، لیکن ضروری ہے کہ دل میں آپ کے ارادہ ہو کہ آپ کون سی نماز پڑھ لیں۔
تو 2 رکعت واجب پڑھ لوں عید کی نماز عید الفطر کی، جیسا ابھی عید الفطر ہے، اور 6 تکبیرات اس کے اضافہ ہیں اس کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے، یہ نیت کے ساتھ آپ نماز شروع کریں، اور اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے۔ اس کے بارے میں بھی ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کئی لوگ نہیں جانتے کہ نماز جب شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کے لفظ کے ساتھ اگر نماز شروع نہ کی جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاتھ اٹھا کے خالی باندھ لینا نماز میں داخل ہونا نہیں ہے۔ نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ جیسے کہتے ہیں، اللہ اکبر کا لفظ زبان سے ادا ہونا ضروری ہے۔ کوئی اگر ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے اس سے بحث نہیں، اللہ اکبر ضرور کہے نماز میں داخل ہونے کی نیت کے ساتھ ہی اللہ اکبر کا لفظ ادا تو وہ نماز میں داخل ہوگا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کئی لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے، جس کی وجہ سے خالی ہاتھ اٹھا کے بند لیتے، نماز نہیں ہوئی، شروع نہیں ہوئی، نماز ہوئی نہیں ہوئی کی بات کی۔ اور اسی طرح یہ غلطی کب کرتے؟ رکوع میں جب امام صاحب کو پاتے، جلدی میں رکعت مل جانا، پوری رکعت علیحدہ پڑھنا نہیں پڑھنا بول کے فوری آ کے ہاتھ بند کے رکوع میں چلے جاتے، اور جلدی میں اللہ اکبر نہیں کہتے تو نماز میں داخل نہیں ہوئے۔ تو اللہ اکبر کہہ کر عید کی نماز کی نیت کے بعد ہاتھ باندھ لیں، اور امام صاحب ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کو بھی پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیرات ہیں، وہ کس طرح کے اللہ اکبر کہتے ہوئے 2 مرتبہ ہاتھ ایسا اٹھا کے چھوڑ دینا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لینا۔ اس کے بعد امام صاحب قرات کرتے، ہم خاموش سننا، سورہ فاتحہ ضمی سورہ پڑھتے انہوں، پڑھنے کے بعد میں پھر رکوع میں جاتے، پھر رکوع کے بعد سجدہ ہوتا، 1 رکعت ہو جاتی۔ 1 رکعت کے بعد جب دوسری رکعت شروع ہوتی، اس میں پھر امام صاحب حسب معمول نمازوں میں جیسے قرات کرتے ہیں، سورہ فاتحہ ضمی سورہ پڑھتے، اب رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات ہیں دوسری رکعت، وہ کس طرح ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا۔ پھر باقی نماز تو ہمیشہ کی نماز کی طرح ہے، اور عید کے دن خطبہ رہتا، نماز کے بعد خطبہ سننا سنت موقدہ ہے۔ جتنی نمازیں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے مدینہ طیبہ میں عیدین کی، ان سب میں حضور خطبہ دیے، اور ان سب خطبوں کو صحابہ اکرام سماعت کیے۔ تو یہ سنت پاک ہے سرکار پاک علیہ السلام کی، اس کا نماز کے بعد ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ جو آئندہ دنوں میں آنے والے اعمال ہیں ہمارے، اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ مسائل بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین ہم کو نیک توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، یہ باقی جو دن رمضان شریف کے ہیں اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہم آپ کے حضور میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں پر پشیمان ہیں، ہم افسوس کرتے ہیں اپنی خطاؤں پر مولا، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، جانتے بوجھتے کیے ہیں، انجانے میں کیے ہیں، دن کی روشنی میں کیے ہیں، رات کے اندھیرے میں کیے ہیں، نہیں کرنا تھا کر دیے مولا، آپ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں، ہم کو معاف فرمائیے، ہم کو بخش دیجئے، ہماری لغزشیں معاف فرمائیے، ہماری خطائیں معاف فرمائیے۔ اے اللہ، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائیے، ہمارے نمازوں کو قبول فرمائیے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہماری سماعت و تلاوت قرآن مجید کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے انفاق کو قبول فرمائیے، ہمارے صدقات زکوٰۃ کو قبول فرمائیے، ہماری مواسات کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائیے، ہم کو ریاکاری سے بچائیے، تصنع سے بچائیے، نمائش سے بچائیے، دکھاوے کے کاموں سے بچائیے۔ اے اللہ، ہمارے اندر للہیت پیدا فرمائیے۔ اے اللہ، ہر کام آپ کی خوشنودی کے لیے کریں، آپ کے حبیب کی رضا کے لیے کریں، ایسا ہم کو بنا دیجیے۔ اے اللہ، ہم کو شر سے بچائیے، فساد سے بچائیے۔ اے اللہ، جو کوتاہیاں حقوق العباد کی ادائیگی میں ہم سے ہوئی ہیں، اے اللہ اس کی تلافی کی توفیق عطا فرمائیے، اور جن کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کیے ہیں ان سے معذرت خواہی کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ناپکار ہیں، مولا ہم کو بخش دیجیے۔ یہ رحمتوں کے جو لمحات ہیں مولا، یہ جو برکتوں کے لمحات ہیں، اس کی رحمتیں اور برکتوں سے ہم کو سرفراز فرمائیے، ہم کو شر سے بچائیے۔ اے اللہ، ہم کو معصیت سے بچائیے، ہم کو حکم و دلیوں سے بچائیے، ہم کو برائی سے بچائیے، ہم کو نیکی کے راستے پر چلائیے۔ اے اللہ، آپ کی توفیق ہی سے یہ ممکن ہے مولا، ہم آپ سے توفیق کے طلبگار ہیں، اور ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی اطاعت کے ساتھ، آپ کے رسول کی اتباع کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ ماہ رمضان
رمضان کے بعد بھی نمازوں کا ہم کو پابند بنائیے۔ اے اللہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق ماہ رمضان کے بعد بھی قائم و دائم رکھیے۔ اے اللہ قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت نصیب فرمائیے۔ ان کی اطاعت اور اتباع میں زندگی بسر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیے۔ ان کی نافرمانیوں سے ہم کو بچائیے۔ اے اللہ ہم کو سنتوں کا پابند بنائیے، ہم کو بدعتوں سے بچائیے، خرافات سے بچائیے، اسراف سے بچائیے، برائیوں سے بچائیے، نافرمانیوں سے بچائیے۔ مولا ہم پر رحم فرما دیجیے، ہم پہ کرم فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرش سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله